السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسمبلی ویوز اور میں ہوں بابر مغل۔ ناظرین، اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز قانون دان مسز سرکار عباس۔ مسائل بہت ہیں خواتین کے، کچہری میں آتی ہیں، عدالتوں میں آتی ہیں، لیکن ان کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ وہ مشکلات کیا ہیں، یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں مسز سرکار عباس سے۔ السلام علیکم مسز صاحب، خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ کیا مسائل ہیں حضور خواتین کے؟ دیکھیے مغل صاحب، مسائل تو ساروں کے ہیں، خواتین کے بھی ہیں، میلس کے بھی ہیں۔ ہم یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی، لیکن آپ نے کویشچن کیا ہے خواتین کے حصول انصاف کے حوالے سے۔ تو کیونکہ خواتین ہمارے ملک کی ایک ولنریبل کلاس ہے جس کے مسائل تھوڑے سے زیادہ ہیں، اور ہم تھوڑا سا ان کو پرائرٹیز لے دیتے ہیں کہ اس کلاس کو جو ہے وہ مین شوونزم، مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں ان کو حصول حقوق کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں جو مین فیکٹر ہے وہ عدالتوں تک آنا جو ہے ان کا وہی مشکل ہے۔ unless supported by family, unless supported by some resource person، ان کے لیے عدالتوں میں آنا مشکل ہے۔ پھر جب وہ عدالتوں میں آتی ہیں تو وہ اتنا لینتھی پروسیس ہے ہماری لیٹیگیشن کا، ایک سٹیپ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ ایون جو ایکسیکیوشن پٹیشن ہوتی ہے جس میں ان کو کچھ چیز ملنی ہوتی ہے وہ بھی سالوں سال چلتا ہے، اور ان کے لیے بہت مشکلات کا، اور ان میں اتنی مطلب وہ نہیں ہوتی، کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ فائنینشلی بھی اتنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی کہ وہ اس کو فائٹ کر سکے اور بہت پرولونگ اپنی لیٹیگیشن کو لے جا سکیں۔ تو یہاں عدالتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ رش آف ورک ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ کورٹس کا ماحول ہے وہاں پہ ججز کے حوالے سے میں ذاتی طور پر میں ہمیشہ غیر مطمئن رہتی ہوں، کیونکہ یہاں پہ ایک تو یہ ہے سول ججز کو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو انڈکشن کے وقت ان کی کم از کم جو ہے 5 سال ٹریننگ ان کی ہونی چاہیے، وہ پریکٹس کی ہو 5 سال کی، تب ان کو سمجھ پڑتی ہے کہ وہ کس طریقے سے فیصلے کریں۔ یہاں پہ ججز آتے ہیں ٹوٹلی گھر سے کتابیں پڑھ کے اور کوالیفائی کر کے یہاں پہ آ جاتے ہیں، اور ان کی ٹریننگ جو ہے وہ اس طریقے سے میں سمجھتی ہوں اکارڈنگ ٹو میرٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہ اس طریقے سے انصاف کی فراہمی میں ان کو فیصلے لکھنے میں دقت ہوتی ہے، ان کو آگے کیسوں کو بڑھانے میں دقت ہوتی ہے، اور اکثر آپ کو عدالتوں میں نظر آئے گا رش آف ورک انہی عدالتوں میں ہوتا ہے کہ جو اپنے فیصلے لکھنے میں ان کو پرابلمز ہیں، اور وہ جلدی سے فیصلے نہیں کر سکتے، قانون کے مطابق جو ہے ان کی نوحہ نہیں ہوتی ہے، ان کو بہت زیادہ کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، ڈسکس کرنا پڑتا ہے، پھر وہ فیصلے لکھتے ہیں۔ اگر ان کی گرپ اچھی ہو قانون پہ تو وہ دیر اینڈ دیر جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ کر کے تو کیس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سالوں سال لیٹیگیشن، ایسے کیسز جیسے فار انسٹنس فیملی کیسز آپ لے لیں جس میں ایک اسپیسیفک ٹائم دیا ہے کہ ود ان 6 months اس کو کنکلوڈ کرنا ہے، لیکن ریئر ہی ہوگا کہ وہ 6 months میں کوئی کیس کنکلوڈ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے ہمارے جو ماشاء اللہ سے ایڈیشنل سیشن ججز ہیں، ڈسٹرکٹ ججز ہیں، وہ بھی جو نیچے سے فیصلہ آیا ہوتا ہے اس پہ زیادہ جو ہے وہ اپنی انرجی ضائع نہیں کرتے، ایز اٹ از جو ہے آگے چلاتے ہیں، اور پھر آگے جب آپ جائیں تو جی کنکرنٹ فائنڈنگ آ گئی ہے۔ تو اس طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا جس طریقے سے ہونا چاہیے، جس طریقے سے حصول انصاف جو ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ اسپیڈی ٹرائل ہو، جسٹس ڈیلیڈ، جسٹس ڈینائڈ، جسٹس ہیسٹ، وہ ویسٹ والی بات ہے، دیر شوڈ بی اے بیلنس، اور لوگوں کو انصاف ملے گا تو تب وہ یہاں کچہری میں آئیں گے۔ اب دیکھیے، اب ایک خواتین آتی ہیں وہ سالوں سال اگر لیٹیگیشن میں ہوتی ہیں اور پیسہ خرچتی ہیں، اس کے بعد بھی آخر میں اینڈ جو ہے ان کو کچھ نہیں ملتا، اور ایکسیکیوشن میں اگر وہ بندہ بھاگ جاتا ہے تو اس کو جو ہے نا کورٹ کے اندر لانا جو ہے، اس کو قانون کے دائرے میں لانا، پھر اب ایکسیکیوشن اتنی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے کہ وہ بندہ کسی اور صوبے کا ہے، کسی اور شہر کا ہے، تو یہاں سے ایکسیکیوشن آپ کی ٹرانسفر ہوگی دوسری جگہ، اس خاتون کو پھر وہاں سے وکیل کرنا پڑے گا جو اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیشہ اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ اس زود انصاف کیسے مہیا کیا جائے، لیکن اس طریقے سے کام ہو نہیں رہا ابھی تک، پریکٹیکلی جو ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، دادے سے پوتے تک کا جو انصاف کا جو پہلو ہے، یہ کنسپٹ ہے، یہ کب تک رہے گا؟ پھر کچھ تو ریلیکسیشن ہونی چاہیے۔ دیکھیے اس پہ تو بہت زیادہ اس میں فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، اور اس میں ہمارے وکلاء کا بھی ایک فیکٹر انوالو ہے۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ وی آر ناٹ بلیم فار دیٹ،
वकला में भी अक्सर जब देखते हैं कि उनका केस कमज़ोर है तो वो उस पर डेट्स को तवील डेटें जी। लेते हैं और कोई ना कोई दरखास्तें लेके इसको प्रोलॉन्ग करते हैं। उधर से जो है आप जजेस भी हैं वो भी इसी तरह कर रहे हैं कि जी ये इतनी बड़ी फाइल है, फॉर इंस्टेंस अगर कोई बहुत अरसे से केस चल रहा है तो उसको पढ़ते हुए भी उनको घबराहट होती है कि ये क्या किया जाए इसका। तो बात ये है कि ये इस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार होती है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है अभी तक मैं नहीं समझती हूँ कि ऑन ग्राउंड कुछ हुआ है। इस पर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं जुडिशरी पे, सुप्रीम कोर्ट में, एवरीवेयर कि लोगों को जल्द अज जल्द जो है इंसाफ मुहैया किया जाए और आपकी बात से दादा से पोता और उस हिसाब से लिटिगेशन चले, लेकिन स्टिल सिचुएशन इज़ द सेम और अभी तक इसमें कोई इम्प्रूवमेंट मुझे तो कम अज़ कम नज़र नहीं आई है इसमें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थी मिसिस सकार अब्बास मुमताज़ कमूनदान। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखते रहिएगा 18 न्यूज़। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।